بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل پہ دوستوں کو خوش آمدید۔ دنیا میں کسی پر الزام لگانے اور بعد میں ثابت کرنے کا ایک ہی مروجہ اصول ہے، ایک ہی قانونی طریقہ ہے۔ یا تو وہ شخص جس کے اوپر الزام لگایا جائے وہ خود یہ تسلیم کر لے کہ یہ جو بات میرے بارے میں کہی گئی ہے یہ سچ ہے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کورٹ آف لا میں، کسی عدالت میں ایک قانونی طریقے کے ذریعے اس کو ثابت کیا جا سکے کہ یہ جو میں نے الزام لگایا ہے یہ وہ عدالت یہ ثابت کرے اور عدالت اس کو کنوکٹ کرے، عدالت اس کو سزا سنائے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے یا یہ جو اس کے اوپر الزام لگایا یہ سچ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو قانونی یا ویلفیئر سٹیٹس ہیں، اس کے علاوہ پوری دنیا میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ محض صرف اگر آپ کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی زانی ہے، کوئی جو ہے نا وہ جو مرضی اس کے بارے میں آپ الزام لگا دیں، آپ کے محض کہہ دینے سے وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ کو اگر آپ یہ کسی کے اوپر الزام لگائیں تو وہ بہتان تراشی کے زمرے میں آئے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر بہتان تراشی کی کتنی بڑی سزا ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ پاکستان کا اس وقت جو سیاسی مزاج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس میں تمام لوگ، اسپیشلی اس وقت جو ہے نا وہ آپ کے سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگ، صرف اپنی لیڈرشپ کے بیانیوں کو آگے بڑھانے کے لیے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیز ہے کہ آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ، سنی سنائی بات کے اوپر آپ یہ ایک رائے قائم کر دیتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں، اور پھر اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ ڈکیٹ ہیں، یہ جو ہے نا ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کی بیان بازی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عاقبت میں کتنا بڑا آپ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے اس کو آگے پھیلائیں، اور لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس کو، جس کے نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں، آپ نے وتیرہ یہ پکڑ لیا ہے، آپ الزام لگانے والے بھی آپ خود ہیں اور گواہ بھی آپ خود ہیں، جرح بھی آپ خود کرتے ہیں اور سزا بھی آپ خود سناتے ہیں۔ یہ مزاج ہے اس وقت ہماری قوم کا کہ کوئی اس میں یہ نہیں کرتا کہ ہم کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اور اس کی ایک زندہ مثال کیا ہے؟ ابھی فیصلہ آیا ہے احسن اقبال صاحب کا۔ احسن اقبال کے اوپر کیس یہ تھا کہ ناروال کے اندر انہوں نے کوئی سٹیڈیم، کوئی سپورٹس کا کوئی وہاں پہ بنایا ہے، پورا جمنیزیم کہہ لیں آپ سپورٹس کے حوالے سے، اور نیب کا اس کے اوپر کیس بنا اور اس کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا، اور الزام اس کے اوپر کیا تھا جی اس نے جو اس کی منظوری کرائی ہے وہ منظوری کی وجہ سے جی وہاں پہ گورنمنٹ کو نقصان پہنچا۔ ابھی اس کی ایکویٹل ہوئی ہے، عدالت نے احسن اقبال کو اس کیس میں بری کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ ایک شخص کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور اس کی شہرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ سکھر موٹر وے کے اوپر 50 ارب روپے کی کک بیک اس نے لی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ احسن اقبال صاحب نے نیشنل اسمبلی میں ایک سپیچ کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس ایوان کے اندر حلف دے کے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے سر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام، اور انہوں نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے اوپر جو الزام ہے اگر یہ سچ ثابت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میری آنے والی نسل اور میری موجودہ نسل کو غارت کر دے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جن لوگوں نے میرے اوپر الزام لگایا ہے اگر وہ جھوٹے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں کو غارت کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اب عدالت نے ان کو جو ہے نا وہ کر دیا ہے، اپنا بری کر دیا ہے۔ اس وقت بھی لوگ جو سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ الزام غلط ہے۔ تو ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، ادروائز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور انسان ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر بھی الزام لگائیں۔ صرف آپ کا اگر لیڈر یا آپ کا کوئی لیڈر یہ بات لے کے چل رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے جو ہے نا وہی بات دہراتے رہیں، تو یہ آپ دراصل آپ اپنی عاقبت جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں۔ ابھی سیم ابھی ایک دو دن سے جو پچھلے 2-3 دن ہے اس میں مارکیٹ کے اندر 2-3 آڈیو لیکس ہوئی ہیں، جو کہ ایک پاکستان کے جس کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے، ایک پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ان آڈیوز کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی آڈیوز ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ اس کی ہے یا نہیں ہے،
کیونکہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میرے پاس کوئی اس کی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ان آڈیو کو لے کے اب اس وقت ایک پورا ہلچل مچی ہوئی ہے، یہ طے کرنا باقی ہے کہ کیا واقعی وہ آڈیوز جو ہے نا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ادروائز تو دیکھیں نا، ہر شخص کی ایک نجی زندگی ہے، وہ انفرادی طور اپنے انفرادی فعل کا وہ ذمہ دار ہے، اگر وہ اچھا کرتا ہے، وہ برا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب میزان ہوگا، جب انصاف کا ترازو رکھا جائے گا تو انسان اپنے اعمال کا جواب اس وقت خود دے گا۔ اس لیے اگر کسی بندے نے اپنی نجی زندگی میں کوئی فعل سرزد کیا ہے اور وہ فعل غلط ہے تو اس کی سزا اور جزا جو ہے نا وہ نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس یوم حساب والے دن جو ہے نا وہ بھگتے گا۔ لیکن اس کا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کسی مولوی، یہ جو مسجد کے امام ہوتے ہیں یا کوئی مولوی ہو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جب کبھی کوئی سکینڈل آتا ہے کہ جی بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے جی ایک مولوی پکڑا گیا، تو آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اندر کس طرح اچھالا جاتا ہے۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو مسجد کا امام ہے وہ اگر یہ حرکت کرے گا تو ایک خبر بنے گی، لیکن اگر ایک عام بندہ جو کہ مطلب جو یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میں کوئی مذہبی آدمی ہوں، وہ عام سا کوئی بندہ ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی خبر نکل آئے کہ اس نے کسی لڑکے یا لڑکی سے زیادتی کری ہے تو وہ اس کو لوگ خبر نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ تو بندے تھے اس طرح کے اور اس طرح کر دیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو دعویٰ یہ کرے کہ میں انسانی حقوق کا علمبردار ہوں اور میں بچوں کے حقوق کا علمبردار ہوں، میں عورتوں کے حقوق کا علمبردار ہوں، اور اس کے گھر کے اندر بچوں کو تشدد کر رہے ہوں اور وہ خود اپنی بیوی کو مار پیٹ کر رہا ہو، تو یہ ایک خبر ہے۔ لوگ کہیں گے جی باہر یہ جو انسانی حقوق کے درس دیتا ہے اور گھر میں اپنے کام کرنے والی کو مارتا ہے، تشدد کرتا ہے۔ انسان کی جو شخصیت ہے اس کے دو پہلو نہیں ہونے چاہیے، اگر انسان لبرل ہے تو لبرل زندگی گزارنی چاہیے، اگر انسان جو ہو وہی انسان کو دکھنا چاہیے۔ تو دراصل اس کے اندر میں بارہ یہ کہتا ہوں کہ چونکہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ دراصل لوگ اس سے اثر لیتے ہیں۔ میں ان کی آڈیوز ویڈیوز وغیرہ کے اوپر میں اس لیے بلیو نہیں کرتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ سچی ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ غلط ہے۔ میرا صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ادروائز تو یہ ریکارڈ ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ویسے غیر اخلاقی ہے کہ آپ کسی کی نجی زندگی کے حوالے سے آپ ریکارڈنگ کریں۔ لیکن اگر یہ مارکیٹ میں آ ہی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرز کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا تجزیہ کریں۔